به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم بھائیو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قتال فی سبیل اللہ کے جو ابتدائی احکام تھے ان کو بیان فرمایا. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر، کہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی گئی، جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی لڑیں، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ رب العزت ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا بلا کسی حق کے، صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ پاک بعض لوگوں کے ذریعے سے ختم نہیں کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا، ان کو ڈھال دیا جاتا. مطلب یوں سمجھ لو کہ انبیاء کرام کے زمانے میں جو اللہ کی عبادت گاہیں تھیں، جن میں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو کفار جو ہے وہ ختم کر دیتے اگر یہ سلسلہ اللہ پاک نے شروع نہ کیا ہوتا. کون سا سلسلہ؟ کہ مسلمانوں کے ذریعے سے کفار کو ختم کرنا، مسلمان کے ذریعے سے کفار کی شوکت کو، طاقت کو ختم کرنا. اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر اللہ پاک اس طرح نہ کرتے تو کفار غالب آ جاتے اور پھر اللہ کی عبادت گاہوں کو ڈھا دیتے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور بے شک اللہ مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ہم زمین میں
جماعتیں ہیں، طاقت عطا کرتے ہیں، قوت عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور اور تمام امور کی انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو آیات تھی یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت نازل ہوئی، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے قتال کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا۔ مکے کے اندر قتال کی ممانعت تھی، کفار کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کرنا، اس کا حکم نہیں تھا۔ حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر جو ہے قتال کے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے، اور قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے، آپ کے اصحاب نے پورے جزیرۃ العرب پر جو ہے وہ اسلامی نظام کو نافذ کر دیا، اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا۔ اور ان لوگوں کی صفات اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی کہ جب ان کو زمین کے اندر ہم حکومت عطا کریں گے، جب زمین میں ان کو طاقت عطا فرمائیں گے تو یہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور نیکی کا حکم کریں گے، اور برائی سے منع کریں گے۔ تو عرب کی سرزمین اللہ پاک نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی، بلکہ عرب کے بعد بہت ساری سرزمین کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، لیکن عرب کی جو خاص سرزمین تھی اس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب کی زمین سے یہود و نصاروں کو نکال دو، عرب کی سرزمین سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ یہود و نصارہ وہ بھی کفار ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اہل کتاب بھی ہیں، کفار تو ہیں، وہ بھی کافر، اگر اسلام نہیں لائیں گے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ان کا اسلام کی طرف راغب ہونا یہ ایک زیادہ امید ہوتی ہے، خاص طور پر نصرانیوں کے جو نصارہ جو ہیں ان کے بارے میں، کہ چونکہ وہ پچھلی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پچھلی کتابیں اگرچہ کہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ جس کسی شکل میں ہے، یہ اہل کتاب جو ہے وہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اور وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، حالانکہ نصارہ تو اس بات میں سچے ہی نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ خدا کو تین اور ایک اور تین مانتے ہیں، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو کہ اہل کتابیں ہیں تو وہ بھی کافر، جب تک کہ اسلام نہیں لائیں گے وہ بھی کافر ہیں، اور ان کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم ہے جب تک کہ اسلام قبول نہیں کرے۔ لیکن جب ان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا،
یعنی عرب کی سرزمین جو ہے اس میں کسی کفار کو بسنے نہیں دینا، اس میں کسی کافر کو نہیں بسنے دینا۔ جزیرۃ العرب کی جو سرزمین ہے وہ خاص سرزمین ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں جو یہودی برسوں سے سینکڑوں سال سے عرب کے اندر آباد تھے سب کو نکال کر شام کی طرف منتقل کر دیا، ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا۔ تو جب عرب کی سرزمین یعنی کہ یہودیوں کا یہ حال ہے تو جو بت پرست ہوں، مشرکین ہوں، کھلے مشرکین ہوں، بت پرست ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جزیرۃ العرب کے اندر ٹھہرے، عرب کی جو سرزمین ہے اس کے اندر ٹھہرے؟ عرب کی سرزمین کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے خاص احکامات جاری فرمائے۔ عرب کی زمین کے اندر جو حرم کا علاقہ ہے اس میں تو کافروں کا داخلہ ہی ممنوع ہے، اور پھر حرم سے باہر جو پورا جو جزیرۃ العرب ہے اس کے بارے میں بھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے کافروں کو نکال دیں۔ ایک خاص اس کو مقام عطا فرمایا۔ اب جتنے بھی علاقے مسلمانوں کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات فرمائی وہاں سے کافروں کو نہیں نکالا، ان پر جزیہ طاری کر دیا، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دو یا پھر تمہارے ساتھ جنگ ہے۔ یہ تین چیزیں تھیں۔ اسلام کی دعوت اور تبلیغ اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام کی تبلیغ کوئی ایسی تبلیغ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ 80 بار اور 100 بار جو ہے وہ گشت کرتا پھرے اور ایک بندے کے پیچھے چلتا رہے کہ تم مسجد میں آ جاؤ۔ ایسی کمزور دعوت اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ ایسی بے بس اور کمزور اور ناتوان اور کم ہمت بے ہمت دعوت اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت تو بڑی عالی ہے اور بڑی زوردار دعوت ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دو یا پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کی جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا کہ زکوٰۃ دو گے یا پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگا۔ تو جتنے بھی علاقے فتح فرمائے ان سے کافروں کو نکالا نہیں، ان پر جزیہ جو ہے وہ طاری کر دیا۔ لیکن جزیرۃ العرب کا جو علاقہ ہے اس کو خاص مقام عطا فرمایا گیا کہ وہاں پر کافروں کو نہیں چھوڑنا ہے بسنے کے لیے۔ اور آج جو ہے، ویسے تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں، یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں۔ اصل میں آج کل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ حرکت میں ہے، تو تیزی کے ساتھ خبریں پھیلتی ہیں، تیزی کے ساتھ خبریں پھیلتی ہیں۔ جزیرۃ العرب جو کہ بظاہر جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک گونا دیندار ریاست ہے، میں اس لیے گونا کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں تو وہ نہیں ہے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 5-10 سال پہلے تک لوگ اس کو ایک گونا دیندار ریاست سمجھتے تھے کہ وہاں پر جب نماز کا وقت آتا ہے تو متوع آتے ہیں، بولتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، اور عورتوں کو بے حجاب نہیں چھوڑتے ہیں،
کے تقدس کی وجہ سے ایک حد تک خیال کرتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگے۔ اس جزیرۃ العرب جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہاں سے کافروں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیا جائے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امریکہ کی فوج عرب کے اندر بہت عرصہ رہی ہے، سب کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو۔ جب عراق اور ایران کی جنگ ہوئی اور عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہوئی تھی، تو انہوں نے امریکہ کی فوج کو بلایا ہوا تھا اور وہ برسوں وہاں رہی، اور یہ لوگ ان لوگ کی جو جگہ تھی جہاں پر ان کا فوجی کیمپ تھا، تو وہ جگہ بھی بدر بدر آزاد تھی، وہ جگہ بھی بدر بدر آزاد تھی، مگر یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آتی۔ مگر اب جو ہے ہندوستان کے یہ جو خطرے ہوتے ہیں، ہجڑے، سلمان خان اور پتہ نہیں کون کون، ان کو وہاں پر بلا کر ہندوستان سے اور امریکہ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ہالی ووڈ سے اور بالی ووڈ سے، وہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے شوز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پہلے نماز کا جب وقت آتا تھا تو وہاں پر مطلبہ گھومتے تھے، ہوتا کہ نماز پڑھو، کوئی بھی اگر نظر آتا اس کو بولتے کہ تو نماز کو نہیں پڑھ رہے۔ یہ سسٹم ختم کر دیا گیا، یہ سسٹم ختم کر دیا گیا، اس کو ایک عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 سال ہو گئے تقریباً، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ دجال ابن سلمان اس نے اس کو ختم کیا۔ حجاب، عورتوں کا چہروں کو چھپانا، اس کو ختم کیا۔ عورتیں پہلے ان کو ڈرائیو کرنے کی بھی اجازت دی تھی، اب اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اب جو ہے ریاض کے اندر بڑے بڑے شوز، فلم شوز منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے یہ حیا سوز یہ وہاں پر آ کر ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ وہاں سے عورتوں کو، ہالی ووڈ کی اور بالی ووڈ کی عورتوں کو نچانے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور سلمان خان اور ایسے ہجرے لوگوں کو نچانے کے لیے وہاں پر لایا جا رہا ہے۔ اور یہ تو ابھی کچھ ہفتوں کی بات ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے شوز انہوں نے منعقد کیے تھے، پچھلے سال کی بات ہے میرے خیال میں۔ وہاں پر تو باقاعدہ کلچر کے نام پر یہ جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنے بت لے کر گئے تھے اور بتوں کے ارد گرد ناچ رہے تھے کہ یہ ثقافت ہے۔ ونعوذ باللہ من ذالک۔ اور عورتیں جو ہیں وہ جو ان کا جو پرچم ہے جس میں کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عورتیں جو ہیں وہ اس پرچم کو لپیٹ کر ناچ رہی ہیں۔ کلمے کی توہین، اس جھنڈے کو، جس جھنڈے پر انہوں نے کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہرے رنگ کا جو جھنڈا ہے اس میں تلوار بنی ہوئی ہے اور کلمہ لکھا، سب جانتے ہیں۔ تو ننگی عورتیں جو ہیں وہ اس کو لباس بنا کر لپیٹی ہوئی ہیں اور ٹھمکے لگا رہی ہیں۔ اور سلمان خان کو بلایا گیا اور سلمان خان کی ہاتھ کی
جو پرنٹ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہینڈ پرنٹ، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، ہاتھ کا نشان، اس کو لیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی تبرک کی چیز سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے جب مدینہ سے، مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اللہ پاک نے قتال کے احکامات نازل فرمائے اور قتال کا سلسلہ شروع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے خون کو بہا کر عرب کی سرزمین کو فتح کیا، اور اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو، کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، طاقت دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، نماز کو انہوں نے ختم کر دیا، ان لوگوں نے نماز کو ختم کر دیا، اور جب یہ نماز کو ختم کرنے کا جب یہ قانون انہوں نے پاس کیا تھا تو اس وقت اخبار میں آیا تھا کہ اب جو ہے وہاں پر نماز کی پابندی ختم ہو گئی ہے، جیسے یہاں پر ہے نا کہ جس کو پڑھنا ہے پڑھو، جس کو نہیں پڑھنا مرو، وہاں پر بھی ایسا ہی ہو گیا، تو اب وہ پابندی اٹھ گئی ہے، تو اتنا جو ہے وہ کاروبار کو فائدہ پہنچا ہے، یہ اخبار میں خبر آئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ العظیم۔ ظاہر ہے پھر یہ تو کفر والی بات ہے کہ آدمی اس قسم کی بات کرے کہ نماز کو ختم کرنے کی وجہ سے ہمیں اتنا فائدہ ہو گیا ہے، اور پردہ وغیرہ ان ساری چیزوں کو ختم کیا، اور حرم کی پاک سرزمین کے قریب کافروں کو بلوا کر نچوایا، اور ایک امریکہ کا سنگر ہے جسٹن بیبر اس کا نام ہے، وہ اس ہجرے کو بھی بلایا تھا، اور یہ یوٹیوب میں آیا تھا کہ وہ جس نے جو گانا اس نے گایا تھا وہ کفریہ گانا تھا، اس کے الفاظ جو ہے وہ کفریہ تھے۔ ایک طرف تو یہ لوگ سب پر الزام لگاتے ہیں کہ سب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک میں نہیں آتی، اس پر بھی شرک لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، جو بدعت میں نہیں آتی اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو یہ دجال ابن سلمان، اور پھر یہ دجال کہتا ہے کہ اگلا یورپ جو ہے وہ مشرق وسطی ہوگا، یہ اس نے خود نے کہا کہ مشرق وسطی جو ہے وہ اگلا یورپ ہوگا، پتہ نہیں یورپ سے اس کی کیا مراد ہے۔ سعودی ویسے میں تو سعودی عرب نہیں کہتا ہوں، جزیرۃ العرب، ان کے باپ کا تو نہیں ہے نا یہ کوئی کہ انہوں نے سعودی اس میں لگا دیا ہے، یہ تو جزیرۃ العرب ہے، عرب کی سرزمین ہے۔ وہاں پر ایک شہر کو یہ آباد کر رہا ہے، اس کا نام ہی نہیں ہو، ایک باقاعدہ پورا شہر بنا رہا ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوگا، پورا مادر پدر آزاد ہوگا، اور سوچئے کہ تیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر سیاحت کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اپنی اکانومی کو چلائیں گے، جس طرح بیروت کو بنایا تھا، بیروت کا کیا حال ہے لبنان کے اندر، اس طرح یہاں پر بھی ایک بنائیں گے، اور یہ تو عرب جزیرۃ العرب کا حال ہے، اس کے جو پاس جو عرب کی سرزمین ہے وہاں پر تو بڑے بڑے مندر بن رہے ہیں، بڑے بڑے مندر بنائے جا رہے ہیں، متحدہ عرب امارات پتہ نہیں کس جگہ پر، اور یہ خبیث لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا، الذین ان مکناہم فی الارض
اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے. یہاں پر یہ لوگ خود برائی کروا رہے ہیں. وہاں پر جماعت تبلیغ پر پابندی لگائی. وہاں پر ابھی کوئی بولے آپ نے تو یہاں پر لگا کے رکھی ہے پابندی ان پر. تو بھائی ہم نے تو پابندی اس لیے لگایا کہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، جہاد کی بات نہیں کرتے ہیں. لیکن وہاں پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ ویسے تو بول رہے ہیں کہ ہم نے پابندی اس لیے لگائی ہے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. وہ اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی جماعت وہاں پر ہو جو لوگوں کو سمجھائے کہ یہ کیا برائیاں ہو رہی ہیں. حالانکہ وہ تو کوئی قتل و قتال والی جماعت بھی نہیں ہے، ٹھنڈے زبان سے سمجھانے والی ہے، مگر وہ تو ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے. وہاں پر وہ لوگ اس کو یورپ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر سینما بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر ناچ گانے کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر مدر پدر آزاد سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. ابھی کوئی گلیوں کے اندر گھوم رہا لوگوں کو بول رہا ہو آپ مسجد میں آؤ اور یہ چیزیں گناہ ہیں، تو وہ تو ان کے راستے میں کباب کی ہڈی ہے. میرے بھائیو، حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ابھی وہاں پر بھی یہ حالت ہو گئی. اور یہ حج اور عمرہ اس کو ان لوگوں نے تجارت بنایا ہوا ہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے حج اور عمرے سے. 5 لاکھ روپے لیتے ہیں حج کے، کیا 5 لاکھ روپے لگتے ہیں کیا؟ سارا انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. اور یہ جو کورونا آیا اور یہ اس میں اتنی پابندیاں لگائی ہیں، ابھی بھی پابندیاں ہیں. ابھی تو کھلا ہے، عمرہ کھل رہا ہے، مگر ابھی بھی اس طرح نہیں کھلا ہے جس طرح جو پہلے ہوتا تھا. اور یہ جو 7 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لوگ کھدرے اور ہجرے وہاں پر جمع کیے تھے، مدر پدر آزاد لڑکے اور لڑکیاں اور ناچ رہے تھے، اس وقت ان کو کوئی کورونا یاد نہیں آیا. اور کلمہ اپنے جھنڈے میں لکھا ہوا ہے اور اس کو عورتوں کو پہنا کر ان کو نچوا رہے ہیں. کلمے کی توہین، توبہ استغفر اللہ، یہ کفر ہے. اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے. وہاں کے تو جو ہے وہ تو ڈرتے ہیں، بولتے ہی نہیں. اگر ذرا بولیں گے تو پکڑ کے یہاں وہاں کر دیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی کس نے بولا ہے اس کے خلاف؟ یہ ساری جو وجوہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا. امت نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا تو آج ہمارے مقدسات بھی محفوظ نہیں رہے. امت سمجھتے ہیں کہ صرف بات کرنے سے اور بیانات کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے. اس طرح کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. اور یہ تو شروعات ہے، پتہ نہیں آگے کیا کیا کریں گے. پیٹھ پیچھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ بنایا ہوا، کیا پتہ. یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بولتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لو. ویسے تسلیم کرنا نہ کرنا یہ بھی ایک موسیقی کا کیس بات ہے، ایک مذاق ہے. بھائی جو تسلیم نہیں کرتے وہ کیا اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں کیا؟ ایسے ہی مذاق بنایا ہوا ہے.
لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے. تو تم کیا جہاد کر رہے ہو اسرائیل کے خلاف؟ جب وہ موجود ہے اور تم کچھ کر رہے نہیں ہو، یہ تسلیم ہے. ختم بات. ایک چیز یہاں پر ہو رہی ہے، میں اس کو کچھ بولنا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ مولانا نے اس کو تسلیم کیا ہوا. اگر مولانا کو تسلیم ہے تو اس کو بولتا بھاگ یہاں سے، ہے نا. بولتے تسلیم نہیں کیا ہم نے، ابھی تک ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ مذہبی جماعتیں زیادہ بولتی ہیں. تو کیا تم لوگوں میں جا کے جہاد کر رہے ہو کیا؟ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے. جنہوں نے تسلیم کیا ہوا وہ زیادہ بے شرم ہے، تھوڑی بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں. جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ تھوڑا شرم کے ساتھ کرتے ہیں. باقی سب نے تسلیم کیا ہوا ہے. بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں. جو تسلیم نہیں کرتا وہ تو پھر صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے نا. صلاح الدین ایوبی نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. اس کا یہی تھا کہ اس کو فتح کرنا ہے، اس کو نصرانیوں کے ہاتھ سے آزاد کرانا ہے، اور ساری زندگی اس کی اسی کام میں لگی ہے. کشمیر کو بولے بھائی تسلیم نہیں کیا. وہ عمران خان نے جو ہے وہ پاکستان کا نقشہ جاری کیا، اس میں کشمیر کو پاکستان دکھایا. واہ یار، میں تیرے کو ایسا نقشہ بنا کے دیتا ہوں جس میں امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ہوگا. نقشہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، ایسی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ واہ واہ ہوتی ہے. میں تیرے کو ایسا نقشہ بنا کے دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کو پاکستان میں بنا کے دکھاتا ہوں. کیا مشکل ہے یہ؟ ایک پینسل دے میرے کو، جو چاہیے میں تیرے کو چاند بھی تیرے کو پاکستان کے ساتھ ملا کے دکھاتا ہوں، سورج بھی ملا کے دکھاتا ہوں. ایسی بیوقوفی. بھائی جب کشمیر میں انڈیا نے سب کچھ کر دیا، تم بیٹھے ہوئے ہو، تسلیم ہے. اس کا مطلب تسلیم ہے، تم نے تسلیم کر لیا اس چیز کو، ختم. تو امت نے جب سے میرے بھائیوں جہاد کو چھوڑا، اب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے جب تک امت جہاد پر واپس نہیں آئے گی. ابھی وہ عرب میں بھی کھلم کھلا، اور یہ نہیں سمجھو کہ یہ پہلے کوئی اچھے لوگ تھے. یہ پہلے چھپے ہوئے تھے، اب ظاہر ہو گئے. پہلے انہوں نے تھوڑی دینداری قائم کر کے رکھی ہوئی تھی آگے سے، پیچھے سے سارے یہ برطانیہ کے اور امریکہ کے وفادار ہیں. یہ آل سعود جو ہے، اب انہوں نے پوری بے شرمی کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. دیکھ لیا بھائی یہ تو سوئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایوب خان کے دور میں چینی کی قیمت بڑھی تھی تو اس کو بولتے تھے کیا، اس کو گالیاں دیتے تھے. ہاں، وہ کتنی ایک آنے بڑھی تھی، کیا بڑھی تھی؟ چینی کی قیمت نہیں بڑھی تھی، یاد ہے؟ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو کچھ پتا ہوگا، صحیح نا. آج ایک دم سے 50 روپے بڑھ جاتے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے. بھائی کو پتا ہے بھائی ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، آزمائے ہوئے، جس طرح ان کو چلانا ہے چلاؤ. یہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے. نہ دین کے لیے تو کرنا بہت دور کی بات ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی نہیں کریں گے. 150 روپے چینی ہو گئی تھی 2 دن کے لیے، نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی نا. پیٹرول کی قیمت دیکھو 141 روپے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو آج تک بولتے ہیں یار اس 3 سال میں جتنا اس نے قرضہ لیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں لیا. پھر بھی لوگ بولتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ شروع کے ناکامی کے دور ہے، پھر ایک دن سے ترقی آئے گی. وہ ترقی آئے گی اس وقت اس کے 5 سال پورے ہو جائیں گے. جو یہ جمہوریت کی لعنت ہے، ایک غیر اسلامی نظام، ایک برطانیہ کا نظام جب ہم پر مسلط ہوگا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک خلافت نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اس کی چھوٹی سی جو وہ ہے تصویر ہے وہ اس آیت میں ہے.
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت دیتے ہیں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی نظام ہے، مدینے کی ریاست کیسا اس نے بولا تھا؟ آج بھی یاد ہے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو مدینے کی ریاست کو قائم کریں۔ اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ العظیم۔ یہ مدینے کی حرمت کی پامالی ہے، اس کے منہ سے مدینے کا نام نکلنا۔ مدینے کی ریاست کبھی ایسی ہوتی ہے جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، سپریم کورٹ سے رہا کر کے اس کو باہر بھیجتا ہے، آسیہ مغلونہ کو، اور جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ جو مدینے کی ریاست کا جو امیر تھا، اسی کے ناموس کی تیرے کو پرواہ نہیں ہے، تیرے کو مدینے کی کیا پرواہ؟ میرے بھائیو، آج جو ہے حالات اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ آج حرم کے پاس بھی بے حیائی، فحاشی، ہر چیز پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکی ہے، اور یہ ابھی حرم کے پاس ہے، یہ کل ہم سنیں گے کہ حرم کے اندر بھی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ مدینے میں محصور ہو جائیں گے، اور ان کا جو سب سے دور جو ان کا وہ ہوگا وہ خیبر کے پاس ہوگا۔ قیامت کی نشانی آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو سدھار لیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ امت جو ہے جب تک جہاد پر نہیں آئے گی تب تک نہیں سدھرے گی، چاہے جتنی بھی تبلیغ کر لو، بیانات کر لو، ہم لوگ یہاں کھڑے کھڑے پوری عمر بیانات کر لیں، اور یہ گشت کر کر کے جو ہے نا وہ ان کے چپل ختم ہو جائے گا، سدھار بالکل بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، بالکل بھی نہیں آئے گا۔ چلو یہ تو میں نہیں بولتا، اگر آ گیا تو بہت جزوی ہوگا، جو کہ بگاڑ کے سامنے اس کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس امت کو سدھارا شروع میں بھی جہاد نہیں تھا، اور یہ آخر تک جہاد ہی کے ذریعے سدھرے گی، اور نہ صرف یہ امت بلکہ پوری امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی، دونوں اس عمل کے ذریعے سدھرتی ہے۔ ابھی وہاں پر بھی ایسے ایسے دجال آ گئے ہیں جو بولتے ہیں کہ ابھی مشرق وسطیٰ کو یورپ بنائیں گے۔ آدمی کے پاؤں کب کپا جاتے ہیں جب وہ عرب کے اندر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ عرب کی جو پاک سرزمین ہے، حرم کی پاک سرزمین کے پاس دنیا بھر سے خطروں کو اور ہجروں کو بلا کر ناچ گانے کروانا، اور پھر وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آنا، آدمی حیران ہو جاتا ہے یار کہ یہ میں کس زمانے میں رہ رہا ہوں، یہاں تک حالات پہنچ گئے۔ ان باتوں کو سمجھو، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا